اب ذرا ضمنی حقائق کی بات کرتے ہیں. عوام کی بات بھی ہوگی اس کے اندر ڈیفینیٹلی، کیونکہ ووٹ کا حق تو عوام کے پاس ہی ہے اور انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. جو میں پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ نیشنل اسمبلی کی یا میں صوبائی اسمبلی کی بات کروں، جنرل اور مخصوص نشستوں کی تعداد تو 1085 ہے، اور یہ دھینگا مشتی جو تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے اندر ہے. پیپلز پارٹی سندھ سے بیٹھ کے یہ کلیم کر رہی ہے پنجاب کا بھی وہ صفایا کرے گی، KPK کے اندر بھی وہ جھاڑو پھیر دے گی. نون لیگ سمجھتی ہے کہ سندھ کے اندر ہم اتحاد کر کے پیپلز پارٹی کے خلاف جھاڑو پھیر دیں گے. PTI یہ بات کرتی ہے کہ میرے ساتھ عوام کا سمندر ہے، میں پورے ملک کے اندر جھاڑو پھیر دوں گی. تو زمینی حقائق کیا ہے؟ کیا لگتا ہے کہ جو دعوے ہیں سادہ اکثریت کے کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے، کیا وہ واقعی کامیاب ہوں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ بھانمتی کا ایک کنبہ ہے جو الیکشن کے بعد ہمیں بنتا ہوا نظر آئے گا؟ میرا خیال یہ ابھی بہت ارلی ہے کہ آپ الیکٹورل پراسپیکٹس کی بات کریں کہ جی کون کتنی سیٹیں لے گا. بہت ابھی اس سے پہلے یہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ کن حالات میں الیکشن ہوتا ہے. ابھی کافی سارے سوالات موجود ہیں. ابھی فار ایگزامپل یہ جو مقدمات چل رہے ہیں عمران خان کے متعلق، یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ کیا الیکشن لڑ پائیں گے، نہیں لڑ پائیں گے. پھر اس کے بعد جو باقی کون کون سے ان کی ٹاپ لیڈرشپ میں سے شامد قریشی خود لڑ پائیں گے، نہیں لڑ پائیں گے، تو ان کا وہ ہے. پھر نچلے جو ہے تھرڈ ٹیئر سیکنڈ ٹیئر کے اندر جو ہیں وہ جو ان کے امیدوار ہیں، کیا ان میں سے کتنوں کو لڑنے دیا جائے گا؟ بے تاشا لوگ اس وقت دوڑے ہوئے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر پریشرز ہیں، کلیئرلی نظر آ رہا ہے. تو وہ ابھی یہ نہیں پتا کہ کن حالات میں الیکشن ہوں گے. کتنی وہ جو یہ پارٹیاں ایک دوسرے پہ لیول پلینگ فیلڈ کا نہ ہونے کا الزام لگا رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی لگا رہی ہے. اور میں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے مجھے 1 درجن کے قریب مفرور تو پنجاب میں پائے گئے ہیں. تو وہ ابھی کنڈیشنز کلیئر نہیں ہوئی ہیں. مطلع جو ہے نا ابر آلود ہے. وہ مسئلہ ذرا اگر کلیئر ہو جائے کہ ویدر نظر آئے تو پھر فورکاسٹ کی جا سکتی ہے کہ بادلوں کے پیچھے کیا ہے. ابھی فی الحال دیر آر کلاؤڈز آل اراؤنڈ کہ ابھی بادلوں میں سب کچھ چھپا ہوا ہے. تو یہ پہلے کلیئر ہو جائے. مگر کچھ ارلی ٹرینڈز آپ کلیئرلی ان کے بیسس پہ جج کر سکتے ہیں کہ KP کے اندر یہ جو حال ہی میں کنونشنز کے نام پہ یہ جو جلسے ہوئے ہیں، وہ تو کلیئرلی بہت زیادہ PTI کی وہاں نظر آ رہی ہے کہ یہ جو کرک میں، دیر میں، مردان میں یہ جو کنونشنز ہوئے ہیں، لوگوں کا ایک بہت کلیئرلی نظر آتا ہے کہ ٹلٹ جو ہے PTI کو وہاں دبانا آسان نہیں ہوگا. اور JUI کو اس لیے فکر مندی ہوگی، اور ان کی طرف سے جو اس طرح کے بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں ان کے گورنر صاحب کی طرف سے، باقی چیزوں سے، تو نظر آتا ہے. سندھ میں جتنی مرضی ان کی مشکلات ہوں، مگر کیونکہ نون لیگ کا وہاں پہ کوئی ایک بھی سیٹ نہیں تھی، آپ دیکھیں نا پورے سندھ کے اندر سے، تو ابھی اس میں گھسنا نون لیگ کے لیے بڑا مشکل ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ بشیر میمن صاحب بہتر ان کو ایک جو ہے شخص مل گئے ہیں جو انٹیریئر میں اپنے تعلقات اور یہ وہ کچھ سمجھتے ہیں اس کو انٹیریئر کو. مگر وہاں پہ کراچی میں کلیئرلی MQM اسینڈنس پہ ہے، اور انٹیریئر میں پیپلز پارٹی ابھی اسینڈنس میں ہے. سب سے بڑا وہاں بلوچستان میں کیونکہ الیکٹیبلز کے اوپر آ جاتی ہے، مقابلہ ہے پنجاب کا کہ پنجاب میں کیا ہوگا. ابھی آپ تو لاہور میں بیٹھے ہوئے عامر صاحب. نہیں، لاہور میں تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ عام آدمی سے بات کریں تو PTI بہت اسینڈنس میں نظر آ رہی ہے. مگر جب جہاں جلسے ہونے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ذرا زیادہ باوثوق طریقے سے کہا جا سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جتنا مرضی دبا لی جائے 19-20 کی بجائے 17-20 کا 16-20 کا فرق ڈالا جا سکتا ہے. اس سے زیادہ 2 اور 20 کا نہیں ڈالا جا سکتا. اور یہاں پہ یہ کنونشنز ہو جائیں گے لاہور سے تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں فرق کتنا ہے. کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ اگر ٹرن آؤٹ بڑا ہو گیا اور لوگوں میں نظر آئی کہ ویو کسی طرح بھی جاتی ہوئی، تو کوئی ہم نے دیکھا ماضی میں PTI نے تمام تر مشکلات کے باوجود جو بائی الیکشن جیتے تھے کیونکہ لوگوں کا موڈ چینج ہو گیا تھا. سو لوگوں کے موڈ سے آپ ایک حد تک اختلاف کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے بہت اچھا. 80 کروڑ میں آپ سے پوچھنے ہی والا تھا کہ میرے تو صفرے بڑے کمزور ہیں کہ یہ نان ریفنڈیبل ہوتی ہے غالباً، اور اگر 80 کروڑ روپیہ پارٹی کے فنڈ میں اسی اپلیکیشن کے اوپر اکٹھا ہو جائے
تو یہ کوئی برا سودا نہیں ہے. مگر میں یہ آپ پوچھ رہی تھی کہ کیا کرائیٹیرین کیا ہوتا ہے. کرائیٹیرین جو ہے وہ ملا جلا کے سارا کچھ ہوتا ہے. آف کورس یہ ایک ٹیکنیکلی تو دیکھا جاتا ہے کہ جناب کس کا کیا الیکٹورل ہسٹری رہی ہے, پچھلے الیکشن میں وہ کتنے سیٹ ٹو سیٹ دیکھنا پڑتا ہے. اب بڑا مشکل ہو جاتا ہے پنجاب کے اندر یا پاکستان میں پورے میں جنرلائز کرنا, تو وہ سیٹ ٹو سیٹ دیکھنا پڑتا ہے کہ ماضی میں کتنے ووٹ دیے گئے, ان کے مخالف کون تھا, وہاں پہ برادری کی کیا سچویشن ہے, اور اس کے بعد پرسنل آف کورس پارٹی کے اندر ان کا مقام, اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہو گیا ہے نون لیگ کے اندر خاص طور پہ اس وقت بہت زیادہ وہ وہاں پہ لابنگ ہے کہ آپ کا جو ہے کہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے. اور میں نے کہا وہاں کلیئرلی کئی دفعہ زیادہ تر اس طرح کے صورتحال نظر آ رہی ہے کہ کئی دفعہ چاہے کینڈیڈیٹ امیدوار چاہے کمزور بھی ہو, مگر وہ گروپس جو بنے ہوئے ہیں کہ جی وہ ہمارا بندہ ہے, تو ہمارا بندہ کروانے کا کلیئرلی وہاں پہ ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے کہ شہباز شریف کیمپ کی, اور لاہور میں خاص طور پہ آپ دیکھیں حمزہ بالکل غائب نظر آتے ہیں. پچھلے 20-30 سال میں پنجاب سب سے امپورٹنٹ ہے, اور پنجاب کے اندر لاہور بڑا امپورٹنٹ ہے. نہ صرف کہ یہ کہ لاہور کی سیٹیں بڑی زیادہ ہیں, لاہور کا امپیکٹ باقی بھی پنجاب کے اوپر آتا ہے, اور یہاں سے موڈ سیٹ ہوتا ہے. اور حمزہ 20-25 سال سے اب دیکھیں 1997 میں 2000 میں جب نواز شریف صاحب ایگزائل میں چلے گئے تھے, جب سے 20 سال سے حمزہ ہی لاہور کی کانسٹیچوئنسیز کو دیکھ رہے تھے. مریم بی بی کیونکہ ابھی حال ہی میں ان کو لانچ کیا گیا ہے, تو ان کو نہیں پتہ. 20 سال میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہر گلی محلے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بڑے بڑے سیکٹرز کے اندر کون ہمارے آدمی ہیں, کون مخالف ہیں, اور وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا ان کا ایک تعلق بن جاتا ہے. اور اگر یہاں پہ ٹوٹلی حمزہ کو سائیڈ لائن کیا گیا اور شہباز شریف صاحب کے بھی نہ سنی گئی, تو پھر وہ ایک نظر آئے گا کہ ان کو اس کا بہت بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے. اور وہ کلیئرلی میں لاہور میں بیٹھا ہوں, مجھے نظر آ رہا ہے آلریڈی کہ پہلے ہی ایک ان کو جو مرضی آپ کہہ لیں, پی ٹی آئی کو جتنا مرضی آپ انڈر اسٹیمیٹ کر لیں, وہ ایک ٹف فائٹ دیں گے, بڑی ٹھیک ٹھاک ٹف فائٹ دیں گے, چاہے ان کے لوگ جیل میں ہوں, جو مرضی حالات ہوں. مگر ساتھ میں اگر یہ کہ انٹرنل اندرونی لڑائیاں بھی رہیں کہ ان کا کینڈیڈیٹ میرا کینڈیڈیٹ پارٹی کے اندر سے یہ خلفشار رہا, تو اس کا نون لیگ کو ٹھیک ٹھاک نقصان ہوگا. لیکن عامر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا لاہور شہر کے حوالے سے, ہمارے سامنے وہ شادرہ کا کنونشن تھا یا جلسہ جو بھی آپ کہہ لیں, وہ بھی ہے. مریم بی بی موبلائز نہیں کر سکی. ٹھوکر کے اندر ٹھوکر نیاز بیگ کے اوپر جو جلسہ ہوا اس کے اندر بھی جو صورتحال تھی وہ میں نظر آئی ہے. مسئلہ جو مسلم لیگ نون میں بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ہر بندہ جو ہے وہ بڑے عہدے کا خواہش مند ہے. مریم بی بی جو ہے وہ بھی خود کو ایک بڑے عہدے کے طور پہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کو بڑا عہدہ ملے گا. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں وزیر اعظم بنوں گا. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ریومرز ہیں, بہت ساری خبریں ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے تعلقات بہت دور تک ہیں, بڑے اچھے ہیں, تو شاید ان کے لیے کوئی ایک کہہ سکتا ہے کہ لاٹری نکل آئے. اسی لیے بھی نون لیگ کے اندر یہ خلفشار ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لاسٹ کامنٹس آپ کے چاہیے, پھر میں بریک کی طرف جاؤں گی. عامر صاحب, میں یہ اس کی جو خلفشار کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا تو انہوں نے کہہ دیا ہے وزیر اعظم نواز شریف, مگر آپ دیکھیں اس سے زیادہ اہم پوسٹ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب, اس کے لیے کوئی نام نہیں آ رہے ہیں. یہاں ادھر ادھر سے آوازیں آتی ہیں, کچھ لوگ کہتے پائے گئے ہیں کہ جی مریم بی بی کو ہونا چاہیے. اگر ان کو ہو جاتا ہے تو پھر شہباز شریف کا خاندان وہ کیا سیاسی ریٹائرمنٹ لے لے گا, وہ ان کا کیا بنے گا کہ شہباز شریف صاحب کے لیے وزیر اعظم بننے کے بعد چیف منسٹر بننا جو ایک تنزلی ہوگی. اور حمزہ کا کہیں نام نہیں آ رہا, وہ کیمپین بھی نہیں نظر آ رہے, اور میٹنگوں میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑے یا تو آ نہیں رہے ہیں, یا اگر بلائے بھی جاتے ہیں خاص طور پہ تو بڑے ریلیکٹنٹلی وہ آتے ہیں. اور ان کی باڈی لینگویج بھی جو ایک دکا جلسے ہیں, ویسے تو جلسے ہو ہی نہیں رہے, باڈی لینگویج ان کی بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اور ایک نظر آتا ہے کہ ناراضگی کا کے تاثرات ان کے چہرے پہ ہوتے ہیں. مگر فی الحال سڑکوں پہ کہیں بھی آپ کو, میں لاہور میں ہوں, یہاں نظر ہی نہیں آ رہا کہ نون لیگ کوئی کیمپین کر رہی ہو, کوئی محلوں میں گئی ہو یا ووٹر سے رابطہ کیا ہوگا. بس یہ سیٹوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں, لابنگ چل رہی ہے کہ جی ہمارا یہ ایم پی کا کینڈیڈیٹ ہوگا یا وزیر اعلیٰ کا ایم پی اور ایم این اے کی وہ لڑائی لابنگ چل رہی ہے. مگر کیمپین کی جو ہوتی ہے انتخابی کیمپین, وہ بالکل بھی